بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ذکر شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وہ عبادت کا محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے اثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے اثار، قدرت کے اثار، طاقت کے اثار اور حکمت کے اثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب انسان نے پہلے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، پھل، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ چشمے، بلکھاتے دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے اور ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ آپ 40 سال تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر جا، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہ کریں گے۔ جس پر اللہ نے فرمایا، مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، وہ جب جب میرے سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔
آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے کہا، آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو کچھ کھانا چاہو کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں جنت کے لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور کہا، اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مکہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی اسلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، ابا جان، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے تو نکلوایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اسے زمین میں بو دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں زمین میں بو دیا
وہ وقت آنے پر اگ گئے، انہیں کاٹا، جس سے دانے الگ کیے اور پھر انہیں پیسا اور گوندا اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور پھر کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی کہ اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ان میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا حابیل اور اس کی بہن کا تھا۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک غلہ قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا اور اس طرح زمین پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیش رکھا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں انہیں شیش علیہ السلام عطا فرمائے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم سیکھ کر لوگوں کو سکھایا۔ لوگوں نے ان سے علوم، فنون اور پیشے سیکھے، انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ چونکہ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد کو دے دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد
بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹے تلاش کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی رکھ لیں۔ رستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ انہوں نے بلند آواز میں آدم علیہ السلام کو پکارا اور ان سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے یہ مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں، اور اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی زندگی میں سوائے اس درخت کے پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی۔